السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت داغ کی صورت۔ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ بن چکا ہے اور بہت دلچسپ اس میں سین دیکھنے کو ملیں گے، کیسے اب شجرت کے بچے کو مارنے کی کوشش کریں گے اور وہاں پر صبا جو اپنا کردار کیا ادا کرے گی۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ شجرت کا ماموں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخرکار اس مسئلے کو کیسے حل کیے جائے۔ اوپر سے سنان اور مصیبت ان کو ڈال دیتا ہے، اسے کال کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ انکل جان ہم ایک کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ماموں سے کہتے ہیں کون سا کام کر سکتے ہیں؟ تو اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہ شادی بالکل چپ چاپ کرنی پڑے گی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، محلے والوں کو نہیں بلانا پڑے گا، چپ چاپ لین دین کر کے بات کو ختم کر دیں گے۔ تو اس کا ماموں یہ بات سنتی حیران ہو جاتا ہے اور فوراً اپنے پورے گھر والوں کو بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سنان نے ایک اور نئی مصیبت ہمارے اوپر کھڑی کر دی ہے۔ شجرت کی ماں افاق سارے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ پھر کون سی اس نے مصیبت کھڑی کر دی۔ وہ سب کچھ ان کو بتا دیتا ہے، محلے والوں کو سب کچھ پتہ ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہاں پر فوراً اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ تو بڑے چاڑے چوڑے ہو کر پھر رہے تھے، آپ تو ایسے گھوم رہے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہیں ہے، داغ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کام کیا کر دیا؟ ہو سکتا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس بھانجے کو اپنی گود میں کھلانا ہے۔ وہاں پر خالد بھی کھڑا ہوتا ہے اور خالد کی بیوی بھی کھڑی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ پوائنٹ بنانے کے لیے، مزید بدنام کرنے کے لیے خالد فوراً بول پڑتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ خالہ جان کون سے بھانجے کو؟ تو وہاں پر وہ بول پڑتی ہے کہ آپ کے بھانجے کے نہیں، ہم شجرت کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سارے حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ یار ان کو پتہ ہی نہ چلے اور ساری گیم یہاں پر ختم ہو جائے۔ ٹائم ہوتا ہے اور افاق سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، وہ سب کچھ یہ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ ایک چیز بار بار دہرائی جا رہی، خیال آتے ہیں، تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بس مجھے مر جانا چاہیے، یہاں پر رہنے کا میرا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ تو وہاں پر وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پورے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، صرف اور صرف شجرت جاگ رہی ہوتی ہے، پانی پینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، کال پہ بات کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے سنان کے ساتھ۔ جیسے ہی پیچھے کی طرف دیکھتی ہے تو افاق خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسے دیکھتی ہے، فوراً اس کے پاس بھاگ کر آتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ بھائی جان یہ آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر اس کے گھر والے، اس کا ابو ماں، اس کی ممانی سارے اٹھ جاتے ہیں اور اس کی طرف بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ اس کو فوراً وہاں پر تو بچا تو لیتے ہیں لیکن افاق نے فیصلہ یہ کر لیا کہ میں تو مار تو نہیں سکتا لیکن اب اس سے اتنا ماروں گا اور اس سے اتنا ذلیل اور رسوا کروں گا کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اور افاق کی جو ماں ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں محلے والے جینے تو نہیں دیں گے، ہمیں اب یہ کام کرنا پڑے گا، یہ ایسا کام کرنا پڑے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور لوگوں کے سامنے ہم بولیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم چائے میں یا کسی پانی میں زہر ملائیں اور شجرت کو جا کر پلائیں تاکہ شجرت کا جو بچہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس کی ماں بھی یہ بات مان جاتی ہے، وہ بیچاری اور پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے، اس کے اوپر مزید اور زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہم کر لیتے ہیں۔ تو وہاں پر اس کی ممانی اس کی طرف پانی لے کر جاتی ہے، شجرت کی طرف شجرت بیٹھی ہوتی ہے تو وہ پانی جیسے پینے لگتی ہے، منہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ صبا کو پیچھے سب کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ ان کی ساری پلاننگ سن رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر بھاگتی ہے اور بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پیالہ کھینچ کر زمین پہ دے مارتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، جس کی اولاد نہیں ہوتی نا اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ اولاد کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ کتنا عزیز ہوتا ہے۔ ان کا نکاح ہوا ہوتا، پتہ نہیں پھر بھی ان کو کس بات کی ناراضگی تھی یا کس بات کی ان کو بڑا غصہ تھا۔ صبا اسے اپنے گلے میں لگاتی ہے، شجرت حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ شجرت کو بھی ایسا آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ یا میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ افاق اب شجرت کے اوپر ظلم آہستہ آہستہ ڈھانا شروع کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تو کسی بھی صورت میں اس بچے کو ضائع کر یا تمہارے ساتھ جو ظلم ہوگا وہ تمہیں بہت زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو شجرت اور صبا ایک ساتھ ہوں گی کیونکہ اس چیز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرکار یہ سارے گھر والے فیصلہ کریں کہ اس کا جو بچہ ہے یہ ہم صبا کو دے دیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہم جھوٹ بول سکیں کہ یہ بچہ صبا کا تھا، ایسے آپ لوگوں نے کوئی الزام لگایا، مطلب اس بات کو یہیں پر ختم کیا جا سکے۔ صبا بھی اس بات پہ ایگری تو ہو جائے گی لیکن افاق اس چیز کو راضی نہیں ہوگا، اس بات کو وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ نہیں میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک گنہگار بچہ، اس کا ایک مطلب جس کا کوئی ماں باپ کا کچھ بھی نہیں پتہ، جس کی ماں کا کچھ بھی نہیں پتہ، جس کی ماں اتنی مطلب کہ ایک ظالم انسان ہو، اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو، اس کا میں بچہ کبھی بھی ہر صورت میں نہیں لوں گا۔ تو افاق وہ بچہ لینے سے صاف انکار کر دے گا۔ تو پھر محلے والے یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس نے جو داغ لگوایا ہے
اس کا حل یہی ہے کہ اسے سب کے سامنے اور باہر پورے محلے میں اس کے گالوں میں چپلوں کا ہار باندھ کر اسے گھمایا جائے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسے اس چیز پہ اندر گھماتے ہیں، لے کر آتے ہیں اس کے اندر، تو پھر اس کو ایک مطلب بدنام کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اس کو سزا دلانے کی کوشش، جہلیت کا دور ہے سارا کچھ بھئی، ابھی وہ جہالت چل رہی ہے ہر چیز اس میں اس کو سزا دلوانے کی کری ہر کسی کو پتہ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ یار نکاح ہوا ہے، نکاح میں اگر بچہ آ بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ چپ چاپ شادی کر دیں، اس کو ساتھ اسے بھیج دیں۔ مین چیز تو ہوتی ہے کہ نکاح، اگر نکاح آپس میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو کہانی ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ پرومو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کہانی اب دن بدن انٹرسٹنگ بنتی جا رہی ہے، اب دلچسپ اس میں سین دیکھنے کو آ رہے ہیں، تو آپ نے لاسٹ میں اس کو دیکھنا ہے اور اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ڈرامے کو سمجھنا ہے، کیونکہ اب جو اس ڈرامے کی جو سٹوری بنتی جا رہی ہے وہ دلچسپ بنتی جا رہی ہے۔ ساری گیم آ جاتی ہے شجرت کے اوپر، آفاق اس کے اوپر، اب سارے آفاق خودکشی کرنے سے بچ جائے گا تو لازمی بات ہے اس کے اوپر کوئی اور ظلم کرے گا۔ شجرت کی ماں شجرت کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کرے گی، اس کی ممانی بیٹے کو مارنے کی کوشش کرے گی، لیکن سبا بیچ میں آئے گی اور سبا اس کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی بہانے پہ سبا کی زندگی تبدیل ہو جائے، اسے کچھ مل جائے، کیونکہ وہ کافی آسرا لگا کر بیٹھی ہوگی کہ کب میرے پاس یا میری پیٹ میں یا میری گود میں بچہ آئے گا جو مجھے خوشیاں ملیں گی، اور یہی بہانہ ہو سکتا ہے کہ شجرت اپنا بچہ اسے دے دے، کیونکہ وہ ضائع بھی تو نہیں کروانا چاہتی۔ سبا ہر صورت میں کوشش کر رہی ہے کہ اسے میں بچاؤں اور اسے میں ہی حاصل کر سکوں، لیکن شجرت کے ساتھ جو اب ظلم ہوگا، محلے والے پورے اسے بدنام کریں گے، اس کے اوپر داغ لگائیں گے اور اسے ایک بے عزت کریں گے، وہ آپ لوگوں کے سامنے دیکھنے والے سین ہوں گے۔ تو میرے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ پرومو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دینی اور بتانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے، کہ کیا آپ کو یہ سٹوری اب انٹرسٹنگ لگتی جا رہی ہے، کیا اب شجرت کے ساتھ جو شجرت کا بچہ ہے، کیا وہ شجرت کی ممانی اسے مارنے میں کامیاب ہو جائے گی یا سبا آ کر اسے بچا لے گی؟ کیا آفاق کی ڈیتھ ہو جائے گی یا آفاق ڈیتھ سے بچ جائے گا، لیکن اس کے بعد جو شجرت کے اوپر ظلم ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔